ایک زمانے میں ایک بادشاہ اور ملکہ ہوا کرتی تھی۔ ملکہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ ایک لڑکی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ بچی کے لیے بہت زیادہ خوش تھے۔ ایک دن بادشاہ اور ملکہ کسی کام سے باہر گئے تو وہ بچی کو گھر پر ہی چھوڑ گئے۔ انہوں نے تازہ ہوا دینے کے لیے بچی کے لیے کھڑکی کو کھلا چھوڑ دیا۔ تبھی وہاں ایک شرارتی پری آ گئی۔ پہلے تو وہ کافی دیر بچی کو گھورتی رہی۔ وہ آئے دن لوگوں کو ایسے ہی تنگ کرتی رہتی تھی۔ پھر شرارتی پری نے شہزادی پر جادو کر دیا۔ اس کا جادو یہ تھا: کگلی کگلی گو، دن کو شہزادی تتلی اور رات کو لڑکی۔ یہ کہہ کے اس نے بچی پر جادو پھینکا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ جب اپنی بیٹی کو لینے آئے تو وہ حیران ہو گئے۔ وہاں انہیں بچی کی جگہ ایک تتلی ملی۔ ملکہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائی اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ شرارتی پری نے ان کے ساتھ بھی شرارت کر دی ہے۔ وہ ساری رات پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے۔ اگلی صبح انہوں نے تتلیوں کے جنگل کا رخ کیا اور وہ جانتے تھے کہ انہیں اس جادو کا توڑ یہیں سے ملنا ہے۔ وہاں انہیں شیشے کا ایک برتن ملا۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس شیشے کے برتن میں انہیں کے محل کو رکھا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھے تو انہیں ایک کتاب ملی۔ انہوں نے جادوئی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس کتاب میں تتلیوں کے لیے صرف ایک ہی جادو تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ جادو کو توڑنے کے لیے شہزادی کو ایک شہزادہ تلاش کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ایک عام شہزادہ نہیں، یہ وہی ہونا چاہیے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ وہ اس کتاب کو گھر میں لے آئے اور پھر اسے ایک کمرے میں رکھ دیا۔ تبھی وہ دونوں باغ میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے کہ جیسے ہی شہزادی بڑی ہوگی تو ہم اس کے لیے ایک اچھا سا شہزادہ ڈھونڈیں گے جس کو وہ پسند کرے گی اور خود شادی کے لیے ہاں کرے گی۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ شہزادی جوان ہو گئی۔ شہزادی اس تتلی کے روپ میں جنگل میں جاتی، جانوروں کو دیکھتی، پھولوں کی خوشبو سونگتی اور پھر مایوس ہو کر واپس اپنے گھر کو لوٹ آتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہنے والی ہے، مگر جیسے ہی سورج غروب ہوتا تو وہ تتلی سے ایک خوبصورت شہزادی بن جاتی اور پھر وہ زور زور سے روتی تھی۔ ایک رات شہزادی مایوسی کی حالت میں اپنے محل میں ٹہل رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر اسی کتاب پر پڑی۔ اس نے وہ فوراً کتاب اٹھائی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے پورا جادو پڑھے بنا ہی اس کتاب کو رکھ دیا تھا۔ کیونکہ وہ جادو اس کی پیدائش سے تھا، اس لیے شہزادہ پسند کرنے سے پہلے اسے ایک چھوٹے بچے کے سہارے کی ضرورت تھی، اور اس کے بعد وہ آدھا جادو ٹوٹ جاتا اور پھر پورا جادو توڑنے کے لیے اسے شہزادہ پسند کرنا تھا۔ ایک دن رائل ہال میں بہت بڑی دعوت تھی جس میں بہت ساری شہزادیاں اکٹھی تھیں تاکہ شہزادہ اس کے لیے بہترین شہزادی تلاش کر سکے۔ دعوت شروع ہونے میں کچھ ایک گھنٹے باقی تھے۔ شہزادی کو بہت جلدی سے کام کرنا تھا۔ وہ اس نومر بچے کے پاس گئی۔ بچے نے اس تتلی کو پکڑ کر اس شیشے کے برتن میں ڈال دیا۔ پھر اس شیشے کے برتن کے پاس بیٹھ کر جادوئی کتاب سے تیزی سے منتر پڑھنے لگا۔ جیسے ہی منتر ختم ہوا، تتلی ایک شہزادی بن گئی۔ اس نے اس شیشے کے برتن کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ ابھی اسے سورج غروب ہونے سے پہلے اس جادو کا آخری عمل بھی کرنا تھا۔ وہ جلدی سے رائل ہال میں گئی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، اس نے دیکھا دعوت خوب جمی ہے۔ شہزادہ ایک کرسی پر بیٹھا سب شہزادیوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس شہزادے کی نظر جیسے ہی شہزادی پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ شہزادی نے اس شہزادی کو اپنی ملکہ چن لیا اور ادھر شہزادی کو بھی ایک ہی نظر میں شہزادہ پسند آ گیا۔ شرارتی پری کا جادو ٹوٹ گیا اور ادھر سورج غروب ہوا۔ پھر شہزادی اور شہزادے کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ شہزادی کی ماں باپ بہت زیادہ خوش تھے۔ شہزادہ اور شہزادی دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔